انہوں نے پلاننگ کی، اور آپ کو معلوم ہے وہ تاریخی سلسلوں میں آپ کو الجھانا نہیں چاہتا، نہ لے جانا چاہ رہا کہ حضرت عثمان غنی کا دور آیا، فتنے کا دروازہ کھلا، عبداللہ ابن سبا یہودی آیا اور اس نے کلمہ پڑھ کر اسلام کا کلمہ پڑھ کر مسلمانوں میں کس طرح سے عقیدگیوں کو اس نے بدعقیدیوں کو ایجاد کیا اور مسلمانوں کو اس کا قائل کروایا۔ اور ان کی ایک سب سے بڑی سازش اور کوشش یہ ہوتی تھی کہ وہ اپنی مرضی اپنا کام مسلمانوں سے لیتے تھے، ٹائٹل وہ استعمال کرتے تھے، لاتے تھے، عنوان دیتے تھے حسین اور خوبصورت، اور کام پش کرتے تھے مسلمانوں میں، جو بیچارے بھولے بھالے مسلمان تھے ان کے ذریعے سے وہ اسلام میں داخل کر کے اچھا ٹائٹل دیتے تھے، اسلام میں داخل کر کے مسلمانوں سے لیتے تھے، جس کا نتیجہ آج امت کے اندر موجود ہے۔ یہ رجب کے کنڈے اسی کی پیداوار ہے، اور عید میلاد النبی اسی کی پیداوار ہے، یہ نیاز، یہ فاتحے، یہ قبر۔ انہوں نے سوچا اچھا جا رہے ہو اور جاتے جاتے تم ہمارے اوپر لعنت بھیجتے جا رہے ہو، یاد رکھو تمہاری امت کو جب تک اس کے اندر ملوث نہ کریں گے ہمارا بھی نام یہودی نہیں ہے۔ آخر انہوں نے جس بیماری کی وجہ سے ان کے اوپر اللہ کے حبیب نے لعنت بھیجی، انہوں نے اللہ کے حبیب کی امت کو اسی بیماری میں مبتلا کیا، اور وہ بیماری کیا تھی؟ بولو، اتخذوا قبور انبیائہم او صالحیہم مساجدہ، انہوں نے اپنے صالحین، اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا تھا، میلے اور ٹھیلے اور تیوہار کا دن بنایا تھا، وہاں جا کر کے یہ اپنے دعائیں کرتے تھے، مشکل کشائی کرواتے تھے، حاجت روائی کے لیے حاضر ہوتے تھے۔ یہودیوں نے کہا اچھا جاؤ پھر میں نپٹتا ہوں، اور نپٹے کہ نہیں نپٹے؟ آج تقریباً 60-65% مسلمانوں کی آبادی بر صغیر ہندوستان پاکستان کے اندر اس بلائے عظیم کے اندر مبتلا ہے کہ نہیں مبتلا ہے؟ کون سا شہر، کون سا گاؤں، کون سا قریہ، کون سی بستی ایسی نہیں جہاں آج مسلمان قبروں کے نام پر پرستش اور پوجا اور ولایت اور عقیدت اور محبت کے نام پر ڈھونگ اور دھتورے نہیں کر رہے؟ کون سی ایسی جگہ ہے؟ اور اس کے اوپر غرور کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں۔ کوئی بھی لیڈر، کوئی بھی نیتا، کوئی بھی صدر مملکت، کوئی بھی وزیر اعظم، کوئی بھی حکمران کامیاب ہونے سے پہلے بھی مزاروں کی حاضری دیتا ہے، اور جب کامیاب ہو جاتا ہے اس کے بعد بھی جا کر کے مزاروں کی حاضری دیتا ہے، اور ہم سب اس کی حمد و ثنا اور اس کی تعریف اور توصیف میں پل باندھتے ہیں، قصیدے پڑھتے ہیں۔ ایسی چیزیں ہمارے ماحول اور ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں۔ یہودیوں نے جس کی وجہ سے لعنت پائی اور مغضوب علیہم والضالین ہوئے، وہی چیز آ کر کے انہوں نے مسلمانوں کو اسی کے اندر ملوث کیا۔ یہودیوں کے بہت سارے وہ صفات جس میں یہودی ملوث تھے، انہوں نے مسلمانوں کو بھی ملوث کرنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، یہ یہودی اور یہ نصرانی انہوں نے اپنے علماء کو اللہ کے علاوہ بھی معبود سمجھ لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عدی بن حاتم کہتے ہیں ہم انہیں معبود کب، ہم ان کی پوجا تھوڑی کرتے تھے، ان کی عبادت تھوڑی کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بتاؤ اگر وہ کہتے تھے حلال تو تم حلال سمجھتے تھے، جس چیز کو حرام کہتے تھے تم حرام سمجھتے تھے، ایسا نہیں تھا؟ یہودی کہتے تھے ہاں یہ تو تھا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہی تو انہیں معبود بنانا ہے، رب بنانا ہے، کہ امر اور نہیں کے فیصلے، شریعت کے مسائل، تم حلال و حرام کے وہ مسائل تم نے اپنے علماء کے گلے میں لگا دیے کہ یہ جس کو کہیں حلال وہ حلال، اور یہ جس کو کہیں حرام وہ حرام، نہ نبی نہ رسول نہ کچھ۔ تو اس طرح سے آج امت بھی اسی اندھی تقلید کے اندر یہودیوں کے روش پر چل کر جناب علی اماموں کے مسئلوں کو گڑھ کر کوئی فلانے امام، کوئی ڈھکانے امام، ہمارے امام کے ہاں حرام، تیرے امام کے ہاں حلال، اس کے امام کے ہاں جائز، اس کے امام کے ہاں ناجائز، اس کے ہاں وہی چیز حلال ہے، عبادت ہے، اور وہی دوسری چیز دوسرے امام کے ہاں حرام ہے اور گناہ ہے اور برا ہے۔ آج امت مسلمہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس میں ملوث ہے کہ نہیں ملوث؟ بولو، تقلید، اندھی تقلید کے اندر یہ سارے اور بہت سارے کارنامے، میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں ان کی دسیسہ کاریاں، ان کی ریشہ دوانیاں جو نبی کی وفات کے بعد امت کے اندر ہوئی ہیں، میں ان کا پورا نقشہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا، اور امت اس طرح سے یہود و نصارہ کے نقش قدم پہ چلتی رہی، چل پڑی، اور آج تک یہ چل رہی ہے۔ اے مسلمانوں، تمہیں ہوش کے ناخن لینا پڑے گا، اس زنگ سے، اس مکڑی کے جالے سے اور اس تاریکی ظلمت کو مٹانا ہمارا اور تمہارا کام ہے۔ اس کے خلاف آواز بلند کرنا، اس کے خلاف کھڑے ہو جانا، اور اس کے خلاف قرآن و سنت کا پیغام لے کر کے گلی گلی، نگر نگر، ڈگر ڈگر جا کر کے مسلمانوں کے اندر بیداری پیدا کرنا، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے، ورنہ قیامت کے دن پوچھے جاؤ گے۔ حق قرآن و سنت کا نام ہے، حق کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا نام ہے، اس کے علاوہ کوئی بات، کوئی چیز حق بولو نہیں۔ اس لیے اس کو سمجھو بھی، اور اس کو سمجھ کر کے اس کے مطابق عمل بھی کرو، اور لوگوں کو اس کی طرف دعوت بھی دو۔ یہ رجب کا کوڑا
22 رجب کو یا کون سی رجب کو 22 رجب کو منایا جاتا ہے جعفر صادق کی جعفر صادق کے نام پر آپ تاریخ کے حوالے اٹھا کر دیں. میں چیلنج کرتا ہوں اس منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جاؤ دنیا کے گوشے میں تاریخ اٹھا کر کے دیکھو. اللہ کی قسم ہے جعفر صادق کی نہ پیدائش 22 رجب کو ہوئی ہے نہ ان کی وفات 22 رجب کو ہوئی ہے. جعفر صادق کا کوئی تعلق رجب کے مہینے سے ہے ہی نہیں. پھر یہ جعفر صادق کا فاتحہ کیا مطلب ہے؟ جعفر صادق چونکہ امام ابو حنیفہ ان کے شاگرد تھے، انہوں نے سوچا کہ کسی طرح سے اپنے من کا کام ان مسلمانوں سے لیا جائے. سارے حنفی ہیں، امام ابو حنیفہ سے محبت کرتے ہیں، جب شاگرد سے محبت کرتے ہیں تو استاد سے محبت کیوں نہیں کریں گے؟ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا اچھا ایک تاریخ متعین کرو، اس تاریخ میں ان کو حلوے ماڈھے کھلاؤ، پوڑیاں کھلاؤ، سوہاریاں کھلاؤ اور مٹھائیاں کھلاؤ، حلوے کھلاؤ. چنانچہ انہوں نے 22 رجب المرجب کا دن مقرر کیا اور کہا کہ جعفر صادق کی فاتحہ ہے. اور جانتے ہو جعفر صادق امام ابو حنیفہ کے استاد ہیں. اب لوگوں نے کوا کان لیے جا رہا ہے، اسی کے پیچھے دوڑ پڑے. انہوں نے یہ پتہ نہیں لگایا کہ جعفر صادق کی حقیقت کیا ہے. جس طرح پروفیسر آرنلڈ جو سابق پروفیسر تھا مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کا، اس نے ایک بات کہہ دی، اس نے اپنی ایک کتاب میں ایک بات کہہ دی، اور وہ بات یہ تھی کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے اسلام کو متعارف کروایا ہندوستان میں. اب اس نے مستشرق عالم تھا، نصرانی تھا اور مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کا پروفیسر تھا. اب اس نے یہ بات کہہ دی. اب ہمارے ہندوستانی مولوی اس بات کو لے کے اڑ گئے. انہوں نے تحقیق ہی نہیں کی کہ آخر اجمیری صاحب آئے کب ہندوستان، پیدا کب ہوئے، مرے کب. اب جناب عالی بڑے بڑے حکیم الامت بھی لکھتے جا رہے ہیں، بڑے بڑے تنظیموں اور تحریکوں کے لیڈر بھی لکھتے جا رہے ہیں. ابو الحسن ندوی صاحب جو بہت بڑے مولانا تھے، انتقال کر گئے، وہ بھی اپنی کتاب میں تاریخ دعوت و عزیمت میں یہی لکھ رہے ہیں کہ مشائخ چشت نے ہندوستان میں اسلام کو متعارف کروایا. استغفر اللہ. اور یہی نہیں بلکہ ایک بہت بڑے تحریک کے بانی مولانا مودودی صاحب ہیں، انہوں نے بھی اپنی کتاب کے اندر لکھ مارا کہ جو ہے پروفیسر آرنلڈ فرماتے ہیں کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے اسلام کو ہندوستان. اب جب اتنے بڑے بڑے لیڈران دین زچ کھا سکتے ہیں، غوطہ زنی خرافات میں کر سکتے ہیں، تو لوگ جو عوام الناس ہیں بیچارے، ان کا تو مبلغ علم کیا ہے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں. چنانچہ ہمارے بر صغیر میں مشہور ہو گیا کہ جناب علی خواجہ صاحب لائے ہیں، خواجہ صاحب دین کو لائے ہیں ہندوستان میں. ہند کے راجہ کون ہیں؟ بولو ہند کے راجہ کون ہیں؟ معین الدین چشتی اجمیری لائے ہیں. اب صاحب دیکھو صاحب وہی رٹ رہے ہیں کہ نہیں رٹ رہے؟ خواجہ صاحب نے 600 برس چھٹ اسلام کے 600 برس کے بعد خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کہاں پیدا؟ سنجر میں پیدا ہو رہے ہیں. وہ جو افغانستان سے ادھر کا علاقہ ہے ماورا النہر کا، پیدا وہاں ہو رہے ہیں. کہاں سے ٹھوکریں اوکریں کھاتے کھواتے مجاوری کرتے ہوئے، قبر پوجتے ہوئے داتا گنج حجویری کے مدار پر 3 سال تک مراقبہ اور پتہ نہیں خرافات اور جاروب کشی کرتے کیسے وہ اجمیر پہنچے جو راجاؤں اور ٹھاکروں کا دیش تھا جسے راجستھان کہتے ہیں اجمیر کے. اور وہاں پہنچ کر کے انہوں نے اپنے 600 یعنی گویا 600 برس تک اسلام ہندوستان میں آئے نہیں. کسی کو یہ سوچنے کی نوبت نہیں ملی کہ محمد ابن قاسم رحمۃ اللہ علیہ 93 ہجری میں سندھ کے دروازے کھٹکھٹا رہے تھے اپنی 12,000 فوجوں کو لے کر. جو محدثین کی علماء ربانیین کی ٹیم تھی، 12,000 مجاہدین سندھ کے دروازے کو کھٹکھٹا ہی نہیں رہے تھے بلکہ گھوڑوں کی ٹاپوں سے ملتان اور سندھ کے سرزمینوں کو سبزہ زار بنا رہے تھے. رحمت و شفقت کا جو ہے شامیانہ کر رہے تھے اور لوگ جوخ در جوخ اسلام قبول کر رہے تھے. 93 ہجری میں اس وقت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی نابالغ تھے، 13 برس کے تھے. کتنے برس کے تھے؟ لیکن کوا کان لیا جاتا ہے جب آدمی اندھا ہو جائے تو اس کا کیا علاج ہے؟ اس کا یہ علاج ہے جو جب بھی ایک آدمی اندھی چال چل گیا تو اس کو جدھر بھی ڈھکیلو بھیڑ کو تو بھیڑ کی طرح چلتی. یہ نہ سوچیں آپ. دیکھیں عرض کرنے کا مطلب کیا ہے یہ کہ یہی حشر ہوا ہمارے دین کے ساتھ ہو رہا ہے. جس نے جو کہہ دیا حضرت ہیں، علامہ ہیں، محقق ہیں، الحاج ہیں، فلانے ہیں، آپ
نام کے پہلے جو القاب ہوتے ہیں وہی سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، عقیدت و محبت میں وہی تلوے چاٹنے شروع کر دیتے ہیں، وہیں سو جاتے ہیں. تو پھر آگے آپ کا کیا، آپ کیسے تحقیق کریں گے؟ لیکن نہیں، سنو، مومن کی یہ شان نہیں ہے. مومن کی شان کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. مومن کی علامت یہ ہے کہ کوئی بھی خبر اس تک پہنچتی ہے اس کی تحقیق کرتا ہے، بغیر تحقیق کے وہ فیصلہ. تو محقق وہ بنو، محقق. ان جاہل مولویوں کی طرح گدھے نہ بنو، ان جاہل ملاؤں کی طرح اندھے لولے لنگڑے نہ بنو. یہ تو خود ہی اندھا مقلد. اندھا کیا نابینا، کیا بینا والوں کی رہنمائی کرے گا؟ اندھے خود ہیں. جس طرح کنویں میں جا رہے ہیں، سب کو کنویں میں ڈھکیل رہے ہیں. اللہ کے لیے میرے عزیزو سدھرنے کی کوشش کرو. یہودیوں نے سوچا ان کو کسی نہ کسی سے برباد کرنا، اور مسلسل چالو ہے بربادی. یہ نسل کشی تو آج کچھ 50-60 سال سے فلسطین کی سرزمین پر وہ کر رہے ہیں. اس سے پہلے وہ آگ اور زہر ہمارے درمیان ڈال چکے ہیں، اور یہ اب مار رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو پتہ ہو گیا ان کے اوپر نہ اللہ کی رحمت اترنے والی ہے، نہ برکت اترنے والی ہے. یہ مسلمان مومن ہے ہی نہیں، یہ تو نام ہی نام ہے جو کچھ ہے حقیقت کے سوا. ان کے پاس کوئی دین ان نہیں رہا. وہ دین تو کب کا، شعر بھی کہا انہوں نے. اور اسی زمانے میں کہا جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے ان کی گوشمالیاں کی، اسی زمانے میں ان ذلیلوں نے. اور آج بھی کہتے ہیں عربوں کا شعر، عرب سمجھتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں. کہا حط المشمش علی التفاح، حط المشمش علی التفاح دین محمد واللہ راہ. آج نعرے لگاتے ہیں، کہتے ہیں سیب کے اوپر مشمش ڈال کے کھاؤ. سیبوں پر مشمش ڈال کر کے، مشمش جانتے ہو نا، مشمش، سیب کے اوپر مشمش ڈال کر کے کھاؤ، مزہ لو، کیونکہ محمد کا دین واللہ راہ چلا گیا، خلاص اب محمد کا دین باقی. اللہ، کتنا بڑا جوتا ہے. اس حقیقت کا علم ان یہودیوں کو ہے، لیکن یہودیوں کے گزنت، یہودیوں کے ڈسے ہوئے یہ ملا نے اس حقیقت کو نہیں سمجھ رہے. اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی، کہا تمہیں اس لعنت میں ملوث کریں گے. اللہ کے نبی، اللہ نے قرآن میں کہا کہ انہوں نے اپنے مولویوں کو رب کا درجہ دیا ہوا، کہا چلو تمہیں بھی ہم عقیدت و محبت کے نام پر رب کا درجہ دیا ہوا. اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بدعت کو گمراہی قرار دیا. انہوں نے کہا نہیں، بدعت بھی اچھی بدعت ہوتی. ہم نے کہا کوئی سنڈاز بھی اچھا ہوتا ہے؟ گو ہے، سنڈاز ہے، گندگی ہے، یہ بھی اچھی ہوتی. ہمارے مولویوں کہا یہ بھی اچھی ہے. تو ان کو بولو حلوہ مانڈا کھا لو، حلوہ سمجھ کر کے. اور مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نے لکھا ہے کتاب میں، شمائم امدادیہ، مولانا امداد اللہ مہاجر مکی، ان کے حوالے سے میں بتاؤں، کرامت یہ بھی ہے. سنو، کہا کہ ہر روپ دھارن کر سکتے ہیں آپ. کہنے لگے کہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے. یہ مولانا امداد اللہ مہاجر مکی، یہ وہ گائے ہے جس کا دودھ، جس کے پیٹ سے 2 بچے پیدا ہوئے. یہ حقیقت ہے اور میں بیان کر رہا ہوں. یہ عرس اور میلے کا بھی اسی سے تعلق. اس کے پیٹ سے 2 بچے پیدا ہوئے، ایک دیوبند میں اور ایک بریلی میں. یہ دونوں بیٹھ گئے بریلی میں. خان صاحب وہاں ہیں، وہاں خان صاحب ہیں، اور یہاں شیخ صاحب ہیں، شیخ صدیقی. کون ہے؟ شیخ. یہ شیخ اور پٹھان کی لڑائی ہے اور کچھ لڑائی نہیں ہے. اور واللہ بدلا، یہ شیخ اور پٹھان کی لڑائی ہے. یہ دین کی لڑائی. دین تو اس لیے انہوں نے بنا لیا ہے تاکہ روٹی بوٹی اگر ادھر جا رہی ہے تو ادھر بھی روٹی بوٹی آئے، ورنہ یہ دونوں ایک ہی رخ کے، ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں. ایک ہی روپیہ ہے، اس کے 2 رخ ہیں. ادھر دال ہے اور ادھر با ہے. بریلی میں بے ہے اور دیوبند میں بولو. اور ان دونوں کو ملا لو تو کیا ہوتا ہے؟ انگریزی میں بھی بیڈ ہوگا، اردو میں تو بد آتا ہی ہے. عاقل صاحب دیوبند کے، ان کو تکلیف ہوتی ہوگی، لیکن توبہ کر کے آ گئے ہیں ادھر، مکہ مدینہ آ گئے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ خیر، برا نہیں لگنا چاہیے. یہ ریفریشمنٹ ہے جو میں دے رہا ہوں، اور یہ ویسا ریفریشمنٹ نہیں ہے جو بچوں کو چاکلیٹ کھلانے کا. یہ حقیقت ہے. اس کی تہوں میں جاؤ گے تو تمہیں یہ حقیقت ملے گی.